الرحمن الرحیم۔ آج پی پی 168 کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام ہماری یہاں کی مقامی جماعت جو مسجد بلال سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے ہماری جماعت کے معروف خطیب حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی حافظہ اللہ کو گجرانوالہ سے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں۔ تو الحمدللہ بھرپور خطبہ جمعہ یہاں ہوا، اور اس جمعے کے خطبے کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پالیسی کے مطابق، چونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں ایک سیاسی اور ایک مذہبی جماعت ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہر محاذ پہ اور ہر کاز پہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا کردار ادا کرتی آئی، اور اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی روایات کو اس نے ہمیشہ زندہ رکھا۔ آج کل ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے حکم پر اور ان کی مشاورت سے ہم نے اپنی حلیف جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ اس حلقہ سے ضمنی انتخاب لڑ رہی ہے، تو پوری جماعت کی مرکزی قیادت نے 106 راوی روڈ کے اندر اجلاس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم ان ضمنی انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون کے جو کہ حلیف ہیں، تو ہم ساری جماعت کے افراد، سارے لوگوں کو، اپنی جماعت کے افراد کو انشاءاللہ دعوت دیں گے کہ وہ جو ووٹ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو دیں۔ تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ ملک اسد کھوکھر صاحب ہیں، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، کھوکھر ہے یا غیر کھوکھر ہے، جاٹ ہے یا بٹ ہے، جماعت کو اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں غرض صرف اپنے حلیفوں سے ہے، میاں محمد نواز شریف سے ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب سے ہے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں متحد ہے، اور انہی کی ہدایات کے اوپر، چونکہ میں مرکزی کمیٹی جو ہے، سیاسی کمیٹی جو ہے، اس کا مرکزی سطح پر چیئرمین ہوں، تو میں بحیثیت مرکزی چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میں خود بھی یہاں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ورکروں کو پی پی 168 میں بھی اور باقی جو 3 حلقے لاہور کے ہیں ان کے اندر بھی گھر گھر جا کر جماعت کا اور جماعت کے امیر کا پیغام انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ وہ ضمنی انتخابات کے اندر بھرپور طریقے سے، چونکہ یہ جو انتخابات ہیں یہ بہت بڑے اہم انتخابات ہیں، ان 20 حلقے جو پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک دھوکے کے سامنے اور ایک نام نہاد جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اس ملک و قوم کا بیڑا غرق کیا گیا، اس نعرے کی حقیقت یہ تھی کہ سٹیج کے اوپر ان کا لیڈر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا تھا، اور سٹیج کے نیچے اس پاکستان کی معصوم بچیاں اور برہنہ لباس کے اندر وہ ناچتی اور گاتی تھیں، اور ایسا ایجنڈا ایک یہود و حنود کا کہ نام ریاست مدینہ کا ہے، کام شیطان کا ہے۔ ریاست مدینہ کے اصل وارث اس پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابر اور اس کے علماء اور اس کے افراد ہیں، جن کا نظریہ، جن کا دین صرف وہ دین ہے جو عرش والے نے مدینے والے کو عطا فرمایا تھا۔ اس دین سے آج تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے فرد ہٹنا گوارا نہیں کرتے، اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس ریاست مدینہ کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اور انشاءاللہ آگے اگر کوئی نعرہ اس نے لگایا ہے غلامی کے نام پہ، وہ بھی جعلی ہے، وہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث بڑے ہوش و حواس سے اور اپنی جماعت کی مشاورت سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی ہے، تو وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی بصیرت اور ان کی جہاں دیدہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمت ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی بات یہی ہے، اسی پہ اختتام چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کا ہر ورکر، اور اسی طرح پنجاب کے اندر جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، ہر ورکر جو ہے وہ ساجد میر صاحب کی اطاعت کے اندر اور جماعت کی پالیسی کے اندر انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا۔ اچھا رنداوا صاحب، یہ بتائیے گا جو ریسنٹلی انڈیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اس حوالے سے مرکزی جمعیت کا کیا کردار رہا، اور آپ کی حلیف جماعت مسلم لیگ نون ان کا کیا کردار رہا؟ سب سے پہلے میں اپنی جماعت کے حوالے سے جواب دہ ہوں کہ ہمارے اکابر علماء نے، جیسے یزدانی صاحب تشریف لائے،
ہر خطبے کے اندر، ہر تقریر کے اندر، ہر جلسے کے اندر ہم نے اس کی پرزور مذمت کی، اور ہماری لاہور کی جماعت نے بابر فروغ رحیمی صاحب کی قیادت میں 106 راوی روڈ اس کا جلوس نکالا، فیصل آباد میں بہت بڑی ریلی نکالی، گجرانوالہ کے اندر بہت بڑی ریلی نکلی، راولپنڈی میں نکلی، کراچی میں نکلی، یعنی احتجاج کیا۔ اور جہاں تک ہماری حلیف جماعت کا تعلق ہے، بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، مگر ہماری نظروں میں جو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا انڈیا سے اس وقت تک بائیکاٹ رہے گا، اور ان کے قونصلیٹ کو بلا کے سفیر کو اپنی وزارت خارجہ کے اندر اس کو احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ بھول میں نہ رہیے گا، پاکستانی تو شاید وہاں کوئی دن لگا دیں، گھنٹے لگا دیں اپنے رسول کے گستاخ تک پہنچنے کے لیے، ہندوستان کے اندر اتنے رسول اللہ کے غلام ہیں کہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون، بدبخت خاتون کو اپنا بیان واپس لینا پڑا، اور وہ حکومت بھی کانپ اٹھی کہ یہ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ کی عزت، ان کی ناموس اور ان کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جو بھی حکومت آتی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کی جو شک ہے اس کو جو ہے نا موجودہ حکومت چھیڑ رہی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ نون لیگ پہ بھی الزام ہوتا ہے، پی ٹی آئی پہ بھی الزام ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں خواب تو کوئی دیکھے تو میں اس کا پابند نہیں ہوں، وہ تو کوئی بھی اپنی خوابگاہ میں دیکھ سکتا ہے، اپنے ارادوں میں دیکھ سکتا ہے، مگر انشاءاللہ اس پاکستان میں جب تک دنیا قائم ہے اس شک کو کوئی ماں کا لال نہیں چھیڑ سکتا ہے، اللہ کے فضل سے۔ جی عبدالرؤف یزدانی صاحب سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، آپ ختم نبوت کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے آپ کے جو امیر صاحب ہیں، ساجد میر صاحب، ان کو یا آپ کے دوسرے دوست احباب، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے یہ شک محفوظ بھی رہے اور ختم نبوت کا جھنڈا بھی جو ہے نا لہراتا رہے؟ جی بھائی جان، جو آپ نے فرمایا، جیسے کہ میرے بھائی چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب نے بات کی ہے، میں بالکل مختصر یہ بات کہوں گا کہ اس کے لیے ہمارے امیر، ہمارے ناظم اعلیٰ جو ہمیں آرڈر دیں گے، ہم انشاءاللہ اس پہ جان و مال سے اس پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف آئین پاکستان نہیں بلکہ آئین قرآن ہے، جو اس کی روح گردانی کرے گا اس کا پاکستان کے کسی قانون سے یا قرآن کے قانون سے روح گردانی کرنا، نہ اس کے لیے اس دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں عزت ہوگی۔ یہ ایسا قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں اتار کے ہمیں دیا ہے، اور 1973 کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ قادیانی کافر ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا انحراف کرنا، اس کا انکار کرنا، اس پہ جرم عائد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو چھیڑنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اپنے خون سے اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو صحت توفیق والی زندگی درندہ۔ جی تو یہ بات بھائی آپ ان سے کریں، ادھر سوال نہ کریں باقی۔ انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، میری رات بھی محتسم صاحب سے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، انشاءاللہ العزیز ان کے جو بھی تفضیلات ہیں یہ جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ جماعت شہدائے اہل حدیث کے خون سے پروان چڑھ رہی ہے، نہ ہم شہدائے اہل حدیث کے خون سے غداری ہونے دیں گے، نہ جماعت کے کاج پہ فرق آنے دیں گے، کیونکہ یہ ہم نے پہلی دفعہ جب سے میں جماعت میں سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میری جماعت کے فرد اتنے ایکٹیو ہو جائیں کہ ان کا ہر یونین کونسل لیول پہ ایک نمائندہ منتخب ہو، صوبائی اسمبلی میں ان کے نمائندے جائیں، قومی اسمبلی میں جائیں، تاکہ قرآن و سنت کے دفاع کے لیے جہاں مساجد کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنی جان مال دے سکتے ہیں، اسی طرح ہماری مجبوری ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک کے ایوانوں کے اندر پہنچ کر بھی اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کئی حکمتیں اپنانی پڑتی ہیں، مگر اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ میں یا ساجد میر صاحب یا کوئی دوسرا یا تیسرا وہ اگر اپنی ذات کے لیے ممبر رسول یا مسلح رسول جو استعمال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ابتسام ہمارا بھائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔